یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مجلس میں سونے کے آداب کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کی طرف وضو فرماتے۔ اور بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ باوضو آرام کرنے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو آرام کرنے کو فرمایا بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے باوضو سونا سنت ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ باوضو سونا سنت ہے۔ اگر باوضو پہلے سے ہے، مثلاً عشاء کی نماز پڑھی ہے، وضو باقی ہے، تو یہی وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی پھر ضرورت نہیں۔ کنز العمال میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں رات گزارے پھر اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شہید ہوگا، یعنی ثواب وہ شہادت کا پائے گا۔ اور حضرت عمر بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ بستر میں ایک فرشتہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب یہ شخص کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے پروردگار، اپنے اس بندہ کی مغفرت فرما، اس نے باوضو ہو کر رات گزاری ہے۔ اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص پاکی کی حالت میں بستر پر آتا ہے اور ذکر کرتا ہوا سو جاتا ہے تو اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے، اور وہ نماز اور ذکر کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ باوضو سونے سے انسانوں سے شیاطین کھیلتے نہیں، یعنی ان کو پریشان نہیں کرتے، اور اس سے خواب بھی سچے نظر آتے ہیں۔ یعنی باوضو سونے سے شیاطین و جنات کے حملے نہیں ہوتے اور ان سے حفاظت رہتی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو نیند میں ڈرتے ہیں، ان کے لیے وضو حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک کہ مسواک نہ فرما لیتے۔ سونے سے قبل مسواک دانتوں کی صفائی اور صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اسی وجہ سے اطباء حکماء سونے سے قبل دانتوں کی صفائی کی، خصوصاً مرض جو مسوڑوں کا امراض ہوتے ہیں، اس صورت میں تاکید کرتے ہیں کہ رات کو دانتوں کو صاف کر کے سویا کریں۔ اور دانتوں کی صفائی معدہ کی صحت و قوت کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں جب بھی بیدار ہوتے تو وضو سے قبل مسواک فرماتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور مسواک فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ہوتا، بیدار ہوتے تو اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے۔ مسند احمد جلد 2 میں۔ سونے کے بعد مسواک اور دانتوں کی صفائی کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ سونے کی حالت میں معدہ کے غلیظ و گندے بخارات پیٹ سے منہ کی جانب آتے ہیں۔ ان بخارات سے دانت اور مسوڑے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ کی صفائی نہ ہو تو ایسی صورت میں دانت بھی خراب ہوتے ہیں، اور پھر یہ بخارات معدے کی جانب واپس جا کر پیٹ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔
بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دو، دروازہ بند کر دو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو اور کھانا پینا چھوڑ دو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سوتے وقت دروازہ بند کرو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو، یعنی پانی وغیرہ کا برتن ہے تو اس کو ڈھانک دو، باقی برتن ہیں تو اوندھا کر دیا کرو یا برتنوں پر ڈھکن رکھ دیا کرو، اور چراغ گل کر دیا کرو، کیونکہ شیطان نہ تو بند دروازے کھولتا ہے، نہ بندھن ڈھیلے کرتا ہے، نہ برتن کے ڈھکن اٹھاتا ہے۔ یعنی سونے سے قبل پانی اور کھانے کے برتن کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اس سے شیطانی تصرفات کے علاوہ حشرات الارض یعنی زہریلے جانور، کیڑے وغیرہ، ان سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر آنکھ میں اسمد یعنی سرمے کی 3 سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ترمذی شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں سلائی لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے ازار کے اندرونی حصے سے جھاڑے، اسے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ یعنی بستر کے اندر بعض اوقات کیڑے مکوڑے چھپے رہتے ہیں، کہیں یہ باعث تکلیف نہ ہو جائیں۔ سونے کی مسنون ہیئت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر آؤ تو دائیں کروٹ پر سو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حالت یعنی دائیں کروٹ پہ سونا بیدار ہونے میں بھی زیادہ مددگار ہے۔ اس صورت میں چونکہ دل لٹکا رہتا ہے لہذا نیند سے ثقل پیدا نہیں ہوتا، یعنی غفلت کی نیند نہیں آتی۔ اور اطباء نے اس حیات کو جسم کے لیے بھی صحیح کہا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دائیں طرف سونا یہ حیات قبر کی ہے تو گویا قبر کی یاد بھی ہر وقت رہے۔ دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا۔ ترمذی شریف اور بخاری شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ تکیہ رکھنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کا تکیہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے چمڑے کا تھا، جس کے اندر چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سوتے وقت تکیے کا استعمال فرماتے تھے، اور سفر میں کبھی ہاتھ سے بھی تکیہ کا کام لے لیتے تھے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیر سے ٹھوکر دی اور فرمایا، اٹھو، یہ جہنمی کا سونا ہے۔ پیٹ کے بل سونا صورتاً بھی برا ہے اور طب اور صحت کے اعتبار سے انتہائی نقصان دہ ہے، اور دوزخی اسی طرح لیٹیں گے۔ سونے کی 4 حالتیں ہیں۔ سیدھا سونا، بالکل سیدھا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وہ اس حیات پر لیٹ کر آسمان و زمین کی پیدائش اور حکمت پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ دائیں کروٹ پر سونا یہ عبادت ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علماء صلحاء کا طریقہ ہے۔ بائیں کروٹ سونا یہ طریقہ بادشاہوں کا ہے، اور چونکہ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو کھانا ہضم کرنے کے لیے وہ بائیں کروٹ پہ سوتے ہیں۔ منہ کے بل سونا یعنی اوندھے منہ سونا یہ طریقہ شیطان کا ہے اور دوزخیوں کا سونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان اور راستہ پر نہیں سونا چاہیے۔ آپ نے منع فرمایا۔ لوگوں کے درمیان سونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں اور یہ ان کے بیچ میں سو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک کو پریشانی ہوگی، ہاں ذرا کنارے پر جا کر سو سکتا ہے اور اس میں ہر ایک کے لیے سہولت ہوگی۔
اور راستے میں سونا منع ہے، آمد و رفت کرنے والوں کو پریشانی ہوگی۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔